اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 تک پڑھنے، سمجھنے اور وہ پیغام تلاش کرنے کی کوشش کی جو اللہ پاک نے پوری انسانیت کے لیے اس ہدایت نامے میں اس کلام پاک میں ہمارے لیے بھیجا۔ اور آج ہم وہی مضامین چل رہے ہیں بنی اسرائیل کے۔ تو آج آیت نمبر 53 کی ابھی ہم نے تلاوت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرما کر اسے قبول فرمائے، قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ دیکھیں کہ پچھلی جو آیات تھیں اس میں جب اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، تو پیچھے سے پھر ان لوگوں نے اب وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں، یہ سب باتیں بتائیں۔ یہ سب جو ہے نا وَإِذْ سے شروع ہو رہی ہے، وَإِذْ کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو۔ یعنی یہ اتنے عرصے تک اتنی مہربانیاں رہی ہیں تم پر، تو یہ تمہیں پتہ ہو کہ نہ ہو، ہم بتا رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آن ریکارڈ رہے گی یہ بات۔ یہ کلام پاک اس وقت سے لے کے ابھی تک ہے، اور جب تک یہ نظام لپیٹ نہیں دیا جاتا تب تک یہ کلام اسی حالت میں انہی آیات کے ساتھ موجود رہے گا۔ تو آنے والے پتہ نہیں کتنے ادوار ہیں، قیامت کب آئے گی، کیسے کیسے لوگ آئیں گے، وہ سب اس چیز کو ان کے لیے یہ حقیقت ان پر عیاں ہے کہ یہ ہوا تھا۔ اب جو نہیں مان رہے ہو تو یہ پیچھے یہ کر چکے ہیں کہ اتنا لاڈ، اتنا اللہ کا فضل، اور وہ بتا رہے کہ ساری جہاں والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ تو اگر یہ بھول گئے ہو تو پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ یہ یاد دلائیں کہ ایسا ہوا تھا تو پھر کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ وہاں پر جو ہے آپ کو فرعون سے اس کے ظلمات، اس کے اتنے ظلم سے نجات دلا کر لے کر آئے، اور وہ آپ کو کہہ کے گئے کہ میں 40 دن میں آ رہا ہوں۔ تو اس دوران ہی جو ہے انہوں نے ایک سب سے زیورات جمع کر کے اور اس کو جو ہے وہ اس کو پگھلا کر اس کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ پھر آیت 52 میں بھی اسی طریقے سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے درگزر کیا کہ یہ شاید بھی شکر کرنے والے بن جائیں۔ اب یہ آج کی جو آیت ہے وَإِذْ آتَيْنَا، اور وہ وقت تو یاد کرو کہ جب۔ اب یہ اذ جو ہے یہ اکثر قرآن پاک میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے آپ اس آیت کو غور کر کے دیکھ لیجئے، یہ ماضی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ماضی کسی واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ وَاذْكُرُوا اور وَاذْكُر، یعنی یہ اس میں جو ہے نا بالکل معذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ یعنی کیا اس کا مطلب ہوا کہ یعنی وہ یاد کرو وہ وقت، تو یاد کرو وہ وقت، اسی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی ہے، تو یہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ اور جب اور جب کہ، اس طرح سے بھی اس کو شارٹ کر لیں، لیکن یہ ہے اس طرح سے کہ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب، کیا جب ہوا جی؟ آتینا، دی ہم نے، عطا کی ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب۔ یہ
ترتیب کے لحاظ سے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے آسمانی 4 کتابیں ہیں، اور یہ جو پراپر جو رسول ہوتا ہے، نبی تو ہے، نبی بھی ہوگا، وہ نبی وہ ہے کیونکہ وہ خبر دینے والا، لیکن وہ رسول اس لیے کہ وہ بھیجا گیا یعنی شریعت کے ساتھ، یعنی اس بھیجا گیا ایک شریعت لے کر، ایک آئین دے کر. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں، لیکن ہے کہ محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ ایک شریعت اور ایک آئین لے کر آئے. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل، یہ کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی. اور صحیفے بے شمار، کیونکہ ہزاروں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بچوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے ہزاروں جو ہے وہ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور وہ وقتاً فوقتاً ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. تو وہ اسی طریقے سے مطلب ان کو ہدایت دینا، ان کو وحی کے ذریعے، اور ان کو پیغام دینا، اور وہ اس طریقے سے رہنمائی کرتے رہے. تو موسیٰ کو جو کتاب دی، تو وہ کتاب جو ہے یعنی ایک لکھی ہوئی تحریر کی شکل میں، جب وہ گئے وہاں پر جو 40 راتوں کا جو ایک ان کا عہد نامہ وہاں پر ہوا، وہاں پر وعدے ہوئے، جو پچھلی آیت میں گزر چکی ہے، آیت نمبر 51 میں، کہ 40 راتوں کے لیے ہم نے ان کو بلایا اور وہاں پر ٹھہرے رہے، اور وہاں پر جو ہے تمام قوانین لیے، کچھ وعدے دیے گئے، کچھ وعدے لیے، سمجھایا گیا، بتایا گیا. تو وہ وہاں سے وہ کتاب لے کر آئے، یعنی کتاب کی شکل میں لکھے ہوئے. والفرقان، یعنی ایک ایسی کتاب جو بالکل جو ہے فرق کر دینے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی پہلی کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اب یہ یاد کریں کہ یہ جو اٹھائے پھر رہے ہیں تورات کے نام سے اور دعوے دار ہیں، تو یہ کتاب تو ہم نے عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. اس وقت وہ وقت یاد دلایا تھا نا 51 میں، اس وقت جو ہے ہم نے ان کو یہ کتاب اس وقت سے دی گئی ہے، اور یہ ہم نے دی ہے. اور وہ تو جو ہے وہ حق اور باطل میں بالکل فرق کرنے والی ہم نے کتاب دی تھی. تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کس چکر میں پڑے ہو؟ تم کس گمراہی میں پڑے ہو؟ کس بھول میں ہو؟ یعنی اسی وجہ سے وہ بار بار ایک طرح سے جیسے ایک مہلت سی، ایک یوں سمجھیں کہ مہلت سی چل رہی ہے ان کے ساتھ اس وقت بھی. اور دیکھا جائے تو جو زندہ ہیں وہ ابھی بھی ان کے لیے یعنی توقع کہ وہ ان کو موت آ جائے اور وہ اسی حالت میں ہو تو پھر بڑا خسارہ ہے ان کے لیے. لیکن ہے کہ مرنے سے پہلے بڑے ہدایت کے لیے ان کے لیے مواقع ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر تو یہ آیات ہیں. پھر وہ ان کو اس اتنی ایجادات کے بعد اتنی شعور والی زندگی میں، یہ شعور تو ہر دور میں، بس یہ کہ وہ نئی سے نئی چیز ایجاد جو ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ پیچھے دور کو ذرا کہا جاتا ہے کہ یہ پھر گزرا ہوا، یعنی ماضی کا دور ہے، ان کو اتنا پتہ نہیں تھا. یعنی یہ اس طریقے کی باتیں ہر دور میں ہی رہی ہیں. اب بھی جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، جن چیزوں کو دریافت کر لیا گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں تو وہ یعنی 50 سال پہلے بھی کچھ وہ چیزیں نہیں تھیں، پھر 100 سال پہلے اور کچھ چیزیں کم تھیں. تو یہ ہر دور میں ارتقائی منازل جو ہے یہ یوں چلتے رہیں گے. ارتقا ہے، زندگی تو ایک ارتقا کا نام ہے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ آگے اس نے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے اس نے. تو وہ یعنی ہر دور کے لیے اسی طرح سے ہے. اب یہ فرق کر دینے والی جو اللہ پاک نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا یہاں پر، یہ قرآن پاک کے لیے بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، یعنی فرق کرنے والا.
حق اور باطل میں بالکل فیصلہ کرنے والی، تمیز کرنے والی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کا بھی کوئی راستہ ہو، سیدھی سی بات ہے، یعنی وہ سچ ہے اور جھوٹ ہے، اس کے درمیان میں کیا ہے؟ اس کے درمیان میں ایک منافقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ بھی نہیں بول رہا اور جھوٹ بھی جو ہے نا اس سے بھی تھوڑا سا ڈنڈی مار رہا ہے وہاں پر، تو یعنی یا تو سیدھی سی بات بتا دے کہ میں ایمان نہیں لایا، یہ سچ ہے، لیکن ہے کہ ایمان بھی لے آیا اور لایا بھی نہیں ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ بھی نہیں بیان کر پا رہا، تو پھر تو وہ منافق ہوا، اس کا تو اور برا درجہ ہے۔ تو یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ بالکل حق، اس سے پہلے تو ان کے پاس کوئی آئین، کوئی ہدایت نامہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اب آگے بھی آ رہا ہے، اگلی آیت میں یہ آ رہی ہے بات کہ یہ یعنی یہ جو انہوں نے کیا تو اس کا ان کو کیا کرنا پڑا اتنے بڑے یہ ظلم عظیم کے لیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی یہ سب سے بڑا جو اگر کوئی ظلم ہے وہ یہ شرک ہے، تو سب خطائیں معاف ہیں۔ یہ پچھلی آیت میں تو اللہ پاک کرے گا درگزر تو فرمایا، پھر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ پھر یعنی اس کو جو ہے یعنی ہم نے موسیٰ کو یہ کتاب دی، آئین دیا، اب آگے جب آئین ان کے پاس آ گیا تو دیکھیں فوری طور پر تو درگزر سے مراد یہ یعنی وہ جب بچھڑا بنا کر جب اس کی پوجا کر رہے تھے تو کوئی جو ہے وہ یعنی ایسی کڑکتی بجلیاں نہیں آئی، کوئی آسمانی بجلی ان پر نہیں گری، کوئی پتھر نہیں برسے، کوئی طوفان نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، مزے بھی کر رہے ہیں اور وہ پوجا بھی کر رہے ہیں اور کھا پی بھی رہے ہیں۔ یعنی بہت بڑی اچھی خاصی تعداد تھی، کوئی تھوڑے لوگ نہیں تھے، یعنی لاکھوں میں تعداد تھی یہاں پر ان کی، جو جس طریقے سے بتائی جاتی ہے تاریخ کی کتابوں میں، جس طرح سے بھی یعنی گمان کی حد تک ہے، لیکن ہے کہ اچھی تعداد میں۔ تو یہ سب کچھ اب ہارون علیہ السلام کس کے پاس جاتے، کیا کرتے، کیسے سمجھاتے، ان کے سامنے یہ ہو رہا تھا وہاں پر، تو انہوں نے پھر بھی حتی الامکان جو ہے وہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی اپنی طاقت سے بھی زیادہ جا کر، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں مجھے ماری نہ دیں، اس قدر جو ہے نا ان کا دماغ خراب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جس طریقے سے ہم نے بات کی انہوں نے یہ بتا چکے۔ تو یعنی یہ جو ہے یہ اللہ پاک پچھلی آیت میں فرما رہے کہ پھر ہم نے ان سے درگزر کیا، اس وقت کے لیے، اس وقت ہم نے درگزر کیا، اس وقت ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا۔ درگزر میں اور معاف توبہ قبول کرنے میں اور معاف کر دینے میں بڑا فرق ہے۔ یعنی درگزر یہ کہ بس کچھ بھی نہیں کہا، کچھ غصے کا اظہار بھی نہیں کیا، کچھ وقتی طور پر کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن ہے کہ باقاعدہ معافی مانگ کر کسی کو باقاعدہ اس کا رجوع کر کے معافی لے آنا اور پھر اس کو معاف کر دینا، تو بات تب ختم ہوتی ہے۔ درگزر سے بات نہیں ختم ہوتی، وہ تو ایک صرف نظر ہے، یعنی بس اب خاموشی اختیار کر لی، کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہے کہ حقیقی طور پر کسی نے معافی مانگی اور پھر ایک انسان سے غلطی ہوئی، اس نے دوسرے انسان سے معافی مانگی اور اس نے اس کی معافی کو قبول کر کے تو پھر اس کو جو ہے نا اس کے خطاؤں کو اور اس کی جو گستاخی تھی اس کو اگر معاف کیا تو بات تو پھر ختم ہوئی، ورنہ تو وہ لٹکی رہی بات۔ تو وہ اب وہ اگلی آیت میں آئے گی 54 میں۔ تو اس دوران جو یہ آیت ہے، اس لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اس آیت کی جو ہے وہ موقع محل جو ہے نا بڑا زبردست ہوتا ہے، یعنی اس کی پلیسمنٹ دیکھیں آپ کے ان دو کے درمیان میں، یعنی وہ بڑی ہیوی ہے کہ تمہیں جو ہے اس سے جو تم نے یہ جو گناہ عظیم کیا ہے اس کا تمہیں کیا کرنا پڑے گا۔ یہ ویسی نہیں ہوگی یہ بات کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یعنی حد کر دی آپ نے بھی کہ آپ کو جو ہے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک اللہ کا نبی جو ہے وہ تم میں موجود ہے، یعنی بلکہ دو نبی موجود ہیں اور ایک کو اتنے معجزات دیے گئے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے لے کے آئے جہاں سے تمہاری سوچ بھی ختم تھی، یعنی تم تو یہ سمجھ چکے تھے کہ اب تو ہم غرق اور تباہ ہو گئے، یا تو پانی میں تباہ ہو گئے، غرق ہوں گے، یا اس لشکر سے مارے جائیں گے، کیونکہ اس کے ظلم کو تو پتہ تھا۔
لیکن ہے کہ کتنی حیرت انگیز طور پر تمہیں بچا کر لے کر آیا، تو وہ ہم نے بچایا۔ پیچھے تو اللہ پاک کی ذات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب عصا ماریں گے تو پانی کھڑا ہو جائے گا، وہ تو اس بات پر قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے یہ کہا تھا کہ اس کو عصا کو جو ہے پانی میں صرف ٹچ کریں تو پھر دیکھیں، ٹچ کیا تو وہ پانی کھڑا ہو گیا راستہ بنا کر، ایک دیوار ادھر کھڑی ایک دیوار ادھر کھڑی ہوئی، لو جی راستے میں سے گزرتے جا رہے ہیں۔ بلکہ شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی 12 قبیلے تھے تو شاید 12 راستے، لیکن یہ کہ 12 ہو یا 1 ہو، تو پانی جو ہے یعنی کھڑا ہونا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی بس میں نہیں تھا۔ اس کے پیچھے جو طاقت تھی، جو حکم تھا، وہ اللہ پاک کی ذات کا تھا، وہ اس نے بتا دیا کہ ہم نے اس کو بالکل ایسے چیر کر جو ہے نا سمندر کو چیر کر تمہارے لیے ہم نے راستہ نکالا تھا۔ ہم ابھی پڑھتے آئے ہیں ان کو، ان کلمات کو، تو اس کے یعنی اس کا جو ہے پھر یہ اس طرح سے اختیار کر لینا، الہ مان لینا کسی کو۔ ابھی آگے بیٹھے ہیں، 40 دن گزرے نا، ابھی 40 دن میں آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے سے یہ کام پڑا، 40 دن کے اندر یعنی جاتے کے ساتھ ہی یہ کام ہوا۔ تو کتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا، کتنا بڑا شرک کیا۔ یعنی ان کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یعنی کیسی قوم ہے، کیسی قوم تھی۔ یعنی عام طور پر جو ہے یہ یقین نہیں آتا اس بات کا کہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی جہالت ہے، کیا تھی ایسی بات کہ کسی ایک بندے نے اگر کہہ بھی دیا کہ یہ ہے تو انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، لیکن یہ کہ سب نہیں تھے، یہ بھی ذہن میں ہمارے رہے بات، وہ آگے آئے گی بات۔ یہ سب کے سب نہیں تھے، یہ چند لوگ تھے۔ یعنی وہ چند لوگ جو تھے وہ ٹھیک ہی نہیں تھے، وہ درمیان میں، تو ان کا پھر کس طریقے سے صفایا ہوا وہ آگے آیات آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ لعلکم تہتدون، یہ لعلہ، اب یہ ذرا سا لعلہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی یعنی ہیں ویسے شاید کہ امید ہے کہ اچھا، یہ عربی زبان میں جو ہے یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی کے کوئی ہونے کی جو ہے نا توقع یا امید ہو، اور لیکن یقین نہ ہو، یعنی کہ کچھ ہونے کی، کسی کام کے ہونے کی توقع، امید، آرزو تو ہو لیکن 100% یقین نہ ہو، تو یہ اس صورت میں یہ الفاظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی جو ہے یہ اسی لیے یہاں پر اس طریقے سے ان کے لیے یہ استعمال کیا۔ لیکن جب یہ اس کی جو ہے جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جب وہ کہہ رہا ہو، لیکن قرآن میں کئی بات ہے کہ یعنی اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے، وہ بات اللہ پاک دہرا رہا ہے کہ یہ ایسی بات ہے، اس وقت کی کوئی ذکر کی۔ لیکن ہے کہ جب وہ خاص طور پر جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس میں کسی یعنی پیچھے سے جو فاعل ہے، جو کہنے والا ہے، وہ کوئی لوگ نہ ہوں، انسان نہ ہو، اور وہ ذات جو ہے اللہ پاک کی طرف کہ اللہ پاک کی ذات ہو، جو وہ آیت کے کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ پاک بول رہے ہیں، اللہ پاک بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے اس میں یہ کسی قسم کا کسی کا اور ذکر نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، فرق کر دینے والی جب ہم نے کتاب دی، کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے کتاب دی تھی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تو یہ تو اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب اللہ کی طرف جب جائے گا تو وہ پھر جو ہے یقیناً جو ہے وہ اس میں پھر کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی بے یقینی نہیں ہوگی۔ جیسے عام طور پر جو ہے یہ استعمال اگر ہو تو اس میں وہ ہوتا ہے کہ امید ہے، شاید ایسا ہو جائے، تو یعنی اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو وہ 100% یقین ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز ماضی نہیں ہے۔ کیسا کمال بات ہے!
کہ اللہ کے لیے کوئی چیز کبھی ماضی ہے ہی نہیں، کچھ بھی جو ہے وہ ماضی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ جو گزر چکا تھا یا کوئی مستقبل ہوگا، اس کے لیے نہ ماضی، حال، مستقبل، ان سے سب جو ہے نا ماورا ہے، وہ ذات ان سب سے اوپر ہے. یعنی زمان و مکان جو ہے وہ اس کی وسعت کو نہیں پہنچ سکتے، وہاں پر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اتنی زبردست قدرت والا ہے. تو اب اس میں لیکن ہے کہ اب اس کو بھی جو ہے کسی قسم کا شک نہیں ہے اپنی بات کہنے میں، کیونکہ وہ کسی انسان کی بات تو کر نہیں رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اس لیے دی کہ تم جو ہے تاکہ تم جو ہے نا ہدایت پالو. اب جب وہ ہوگا تو پھر جو ہے یعنی تاکہ کے ساتھ وہ ہوگا اس کا استعمال یہ اس صورت میں، تاکہ تم یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تم یہ کر لو. تو یعنی جب جو کتاب دی گئی، جو فرق کرنے والی دی گئی، تو یعنی جب آپ اس کی پیروی کریں گے تو یہ بات یقینی ہے کہ آپ ہدایت پالیں گے، شک شبہ سے بات پاک ہو گئی نا بات. یعنی یہ بات 100% یقینی ہے کہ جو کلام پاک، جو قرآن پاک جو ہمیں دیا گیا ہے، اس کو ہم اس کی اسٹڈی کر کے ان کی آیات پر کی ہم جو تلاوت کرتے ہیں، اس کی جو ہے ان جملوں کی، ان کلمات کی، ان آیات کی اگر ہم پیروی کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، تو اس میں 100% یہ بات ہے کہ وہ ہم ہدایت پالیں گے. یہ اللہ پاک بات بتا رہا ہے، اور اس کو اس بات کا 100% یقین اس لیے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی کوئی پیروی کرے اور ہدایت نہ پائے. یعنی لازمی ہے یہ بات کہ اس کی پیروی کی نہیں اور ہدایت پائی نہیں، ہم نے ہدایت یافتہ ہو گئے ہم. اور نبی کی پیروی ہم نے کی نہیں، اس کی اطاعت کی اور اس کی پیروی کری بس ہم نے، اور ہم ہدایت یافتہ ہو گئے. یہ اللہ پاک بتا رہا ہے. یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ پاک ایک بات بتائے گا وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گی، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ تو یعنی کسی انسان کی نہیں ہے. اس لیے جو ہے لعلکم، تاکہ تم جو ہے نا تہتدون، کہ تم جو ہے ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پالو. یہ کتاب اس لیے ہم نے دی. اب تم سے مراد یہ کہ وہ اللہ پاک ان کو یہ بات، ان کے لیے یہ بات تھی. بات تو یہ ہے کہ کسی نبی کو جب کوئی رسالت اور اس کو جو ہے وہ آئین، اور اس کو جب کتاب دی جاتی ہے اور اس کو جو بات بتائی جاتی ہے کہ اب یہ بات آپ ان کو بتا دیں، اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اور اپنے جو رعایا ہے تمہارے سامنے جو لوگ ہیں ان کو یہ بات، آپ یہ پیغام پہنچا دیں، تو اس میں تو پھر کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک شبے کی. تو یہ جو تورات ان کو دی گئی تھی کہ اب چونکہ وہ پوری کی پوری بنی اسرائیل سے اللہ پاک مخاطب ہے نا، یا وہیں سے ساری بات تو چلی ہے، مضمون تو ان کا چل رہا ہے. یعنی یہ پیراگراف تو چل ہی اس کا رہا ہے نا کہ وہ وہاں سے بات شروع ہوئی کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادو، یاد کرو وہ وقت کہ کیسے ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی. وہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے. تو اب یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ سب یوں سمجھے کہ جو بھی مخاطب ہے، اب وہ ضروری نہیں کہ بنی اسرائیل ہر جگہ پر آئے وہ لفظ، یعنی وہی چل رہا ہے ساری بات، بنی اسرائیل یہ سر. اور وقت تو یاد کرو، یا بنی اسرائیل، اگر آپ لگا لیں بالکل پورا ہوگا. یا بنی اسرائیل اذ آتینا وَإِذْ آتَيْنَا، یہ اے آدم، اے اسرائیل کے اولادو، کہ وہ وقت تو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. تو یہ ایک وہ ہے نا، ایک انداز، ہر زبان کا ایک انداز ہوتا ہے. تو جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں لوگ، جو عرب جو چل رہا تھا، اسی انداز میں جو ہے یہ اللہ پاک ان سے باتیں کر رہا ہے. گو کہ یہ ایک دوسری بحث ہے کہ یہ کلام پاک تو بہت پہلے سے تھا، تو یہ بھی تو پھر اللہ پاک کی قدرت ہے نا کہ اس کا جو ہے وہ اس کو زمان و مکان سے، اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے، بس سب کچھ اس کے سامنے ہے کہ وہ جب یہ والی جب جائے گی تو کس قسم کے لوگ ہوں گے، تو کس طرح کی وہ بات کریں گے.
تو وہ کیسے وہ بات کریں گے، تو کیسا ان کو جواب دیا جائے گا؟ تو یہ چیز ان کے یہاں رائج ہوگی، اس اسلوب میں وہ بات کر رہے ہوں گے. تو وہ اس اسلوب میں جو ہے یہ اسلوب چل رہا تھا آلریڈی عرب میں، اس کے مطابق جو ہے نا اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ لاللہ جو ہے وہ وہاں پر بھی چل رہا ہے، کئی چیزیں چل رہی ہیں، اندھا بھی چل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے وہاں پر. تو اسی اس میں تو وہ اسی انداز سے جو ہے نا ان سے مخاطب بھی ہو رہا ہے. تو یعنی اب ان کے لیے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، پھر جو ہے وہ اس وقت جو کتاب دی گئی تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اور جو تم سامنے بیٹھے ہو، تم کتاب لے کے بیٹھے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تو یہ کتاب تو ہم نے دی تھی کہ اس لیے دی تھی کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تو تم یہ ہدایت یافتہ ہوئے ہو؟ جواب دیں بنی اسرائیل، جواب دیں، اللہ پاک کو جواب دیں بنی اسرائیل کہ تم ہدایت یافتہ ہوئے ہو. تم یہ ہدایت یافتہ، تم تو بالکل جہلوں کی طرح ہو، تم تو جہلوں والی باتیں کر رہے ہو. اتنی بڑی حقیقت آنے کے بعد بھی تمہیں نہیں پتہ چل رہا. تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، یہ نشانیاں ہوں گی اس کی. تمام نشانیاں جب تم نے جان لی اور پوری ہو گئیں تو وہ بغض اس میں کہ جی ہمارے سے نہیں آیا تو وہاں سے آیا، یعنی یہ تو کہ بالکل جیسے کہنا چاہیے کہ لیم ایکسکیوز، بالکل جو ہے نا ایک معذور قسم کے جو ہے نا بہانے جس کے کوئی سر نہ پیر. یہ بلا بھی کوئی بات ہے کہ بنو اسحاق سے کیوں نہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، اور بنو اسماعیل سے کیسے آ گیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کو آپ مان رہے ہو، ایک کو آپ کیسے نہیں مان سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو مان رہے ہو، آپ تو خود کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو مان رہے ہیں. جب ان کو مان رہے ہو تو ان کا بچہ پھر انہی کی نسل سے جو ہے نا یہ تو بہرحال اس کی یعنی بالکل کمزور سے بہانے تھے، بلا وجہ تھی، بس وہ گمراہ کرنا تھا. اور ابلیس تو ہر جگہ پر موجود ہے، یعنی اس کی تو کہانی ہر جگہ پر چل رہی ہے نا. اس نے تو یہ کہہ کر آیا ہے کہ میری تو پوری کوشش ہوگی کہ میں بہت بڑی فوج لے کے اپنے ساتھ جو ہے نا جہنم میں جاؤں گا. یہ ہم جو ہے وہ پیچھے آیات میں ہم بات کر چکے ہیں، 30، 31، 32 میں یہ سارا تذکرہ چلا ہے. تو یعنی یہ ہے کہ اب ہمارے لیے جو ہے ہدایت، اب ان الفاظ میں جیسے ابھی میں نے انٹرو میں یہ بات کی تھی، پچھلا جو 1.5 منٹ کا ایک انٹرو میں نے دیا تھا اس میں کہ یہ ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے. تو یہ جو تورات ہے، جو کتاب جو موسیٰ کو دی گئی تھی، ان کے لیے تو یہ ہے، لیکن ہے کہ ہمارے پاس تو قرآن ہے نا، ہمارے لیے تو قرآن ہے، ہمارے لیے تو قرآن ہے. ہمارے لیے بھی اللہ پاک جو ہے اس قرآن کو، اس کو جو ہے فرقان بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں اصل میں جو ان کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اسی طرح کے مضامین، اسی طرح کے فرائض، وہی نیکی کی باتیں اور وہی فلاح انسانیت کی باتیں اور وہی بری باتوں سے روکنا، وہ سب کچھ ان کے لیے بھی تھا. وہ اللہ کے کلام تھا، وہ کیسے کوئی غلط بات اس میں ہو سکتی تھی؟ کون سی ایسی نقصان دہ بات ہو سکتی تھی؟ انسانیت کے لیے بھلائی کی باتیں تھیں. اور تو اس میں بھی یہی باتیں، بھلائی کی باتیں. اور یہ کتاب جو ہے اس تمام کتابوں کو جو ہے نا تصدیق بھی کر رہی ہے. یہ اللہ پاک ان کو بھی بتا رہا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تصدیق کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو کچھ ہے، جو انہوں نے چھپایا وہ تو ایک دوسری بات ہے نا، لیکن جو اللہ نے بھیجا وہ حق اور سچ ہے. اور ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، اور ہے انشاءاللہ. جو ایمان والا ہے اس کا یہ یقین ہے کہ 4 پچھلی کتابوں پر جو ہے وہ پکا اس کے اوپر یقین ہے کہ اللہ کی کتابیں یہ یعنی یہ بنیادی طور پر جو ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل میں جو ہے یہ سب باتیں ہم نے مانی ہوئی ہیں باتیں. اور یعنی کلمے کی بنیادی باتیں بھی یہی ہیں کہ اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے ملائکہ پر، اور غیب پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہمارا پورا کا پورا 100% یقین ہے. تو کیوں ہم کتابوں کا ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. اب اس کے اندر یہ جب اس قرآن میں جب یہ فرقان آئے گا تو پھر ہمارے لیے یہ ہدایت کی بات ہے. انٹرو میں نے ایک اسپیشل یہ بات کی ہے، لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ بات تورات کی ہو رہی ہے تو ہمارے لیے کیسے ہدایت کی بات ہو جائے گی؟ ہمارے لیے ہدایت کیسے ہو سکتی ہے اس میں؟
ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ قرآن ہے، یہ قرآن تو ہے نا ہمارے پاس. تو ہم اس کے اوپر، اس کو بھی ہم فرقان مان کر، اس کو حق اور باطل پہ تمیز کرنے والا کتاب مان کر اور ہدایت نامہ مان کر ہم جو ہے ہم بچ سکتے ہیں اور پرہیزگار ہو سکتے ہیں. اور جو بچ گیا اور وہی کامیاب ہو گیا. اصل بات تو یہ کہ ہم نے اس آگ سے بچنا ہے، اس دوزخ سے بچنا ہے کہ وہاں سے کہیں ہمارا گزر نہ ہو. بس وہاں سے جب نہیں ہوگا تو پھر جنت تو ہمیں مل ہی جائے گی. جنت سے مراد آرام، سکون، راحت، یعنی دوزخ کی تکلیفوں سے ہٹ کر آرام، سکون، راحت، بس یہی ایک کانسیپٹ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جو اگلی آیت ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے یہ حرکت کی تھی اس کا ان کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی. یہ ایسے ہی جو ہے نا معافی نہیں ہوئی. تو جزاکم اللہ، اللہ پاک میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور جو اس کی ادائیگی میں، پڑھنے میں، پیش کرنے میں، تشریح کرنے میں جو کمی، کوتاہی، غلطی، بے ادبی سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اور لطف و کرم سے اس کوتاہی کو معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.